مسلمان ہے تو چاہتا ہے کلمے والی موت ملے، دیدار مصطفیٰ موت کے وقت نصیب ہو جائے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قبر جو ہے وہ پیارے آقا کا جلووں سے جگمگا جائے، محشر کے دن نبی پاک کے قریب ہو جاؤں، آقا شفاعت فرمائیں، جام کوثر پلائیں، پل صراط سے پار لگائیں اور ساتھ جنت میں لے جائیں۔ یہی ہے نا لائف، یہی تو چاہیے ہمیں، اور کیا چاہیے؟ دنیا بھی اچھی ہو اور آخر کہتے ہیں نا زندگی شان والی اور موت ایمان والی ملے۔ درود پاک واقعی وہ وظیفہ ہے، یعنی میں نے جتنے جملے کہے نا، اگر اس کے پیچھے میں وہ ساری حدیثیں بیان کروں تو الحمدللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث کے ذریعے یہ سارے ریوارڈز، یہ سارے انعام درود پاک میں عطا فرمائے۔ شاعر جبھی کہتے ہیں ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج نیت کر لیں کہ انشاءاللہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک اپنا معمول بنائیں، اپنی زندگی میں سے شامل کر لیں۔ انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے آپ اپنی کلیمٹیز، اپنے پرابلمز، اپنی ڈیفیکلٹیز کو دور ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے مختصر سے بیان میں نے دو ٹاپک کور کرنے ہیں کہ شب قدر دراصل ہے کیا، شب قدر ہمیں کس وجہ سے ملی، اور پھر ایک عظیم ہستی کا بھی آج ذکر خیر ہوگا۔ سبحان اللہ، مولائے کائنات شیر خدا حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اللہ ان کی بھی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے ہم چلیں گے قرآن پاک کے 30ویں پارے کی طرف۔ 30th پارے میں بڑی کمال کی صورت ہے، اور ذرا آپ سمجھیے گا، قرآن میں کسی بات کا تھوڑا سا ذکر آ جائے نا وہ بھی بڑی بات ہے۔ قرآن میں ذکر آنا یعنی رب کا کلام، اور صبح قیامت تک نمازوں میں اس کی تلاوت ہوتی رہے گی، مگر اس رات کی اہمیت سمجھیں کہ کسی ایک آیت کے ذریعے بیان نہیں کیا اللہ نے، شب قدر کو ڈیفائن کرنے کے لیے قرآن پاک کی ایک پوری سورت سورہ قدر نازل کر دی، یعنی پوری سورت only for define one night, try to understand the significance of that night۔ اس رات کی اہمیت سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے قرآن کی ایک پوری سورت نازل ہو رہی ہے۔ اور اللہ کریم قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ اب پہلے ذرا اس کے معنی کو سمجھیے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کی۔ یہ رات کتنی مبارک ہے کہ اس رات قرآن نازل ہوا ہے۔ رمضان میں قرآن نازل ہوا اور پھر اس رات، خاص اس رات میں نازل ہوا۔ اچھا، یہاں ایک تھوڑی سی بات سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن دو صورتوں میں نازل ہوا ہے۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جب نازل کیا گیا تو وہ لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور آسمان دنیا سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منور پر 23 سال کے عرصے میں درجہ بدرجہ بتدریج حضرت جبریل امین لے کر قرآن حاضر ہوتے رہے، وحی لاتے رہے، اور یہ 23 ایئرز کے عرصے میں نازل ہوا۔ یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نزول کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اب اس رات کے بارے میں سبحان اللہ اتنی احادیث اور اتنے فضائل بیان ہوئے کہ شب قدر کو قدر والی رات کیوں کہتے ہیں؟ پہلا سوال تو یہ ہے۔ تو اس میں اس شب میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں، اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں پر مامور کر دیا جاتا ہے، پورے سال کے آرڈرز دے دیے جاتے ہیں، ان کو یوں سمجھیے کہ ان کو ڈیڈیکیٹ کر دیا جاتا ہے کہ یہ سال بھر کے آپ کے کام ہیں۔ اور اس رات کو شب قدر اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس رات میں جو عبادتیں کی جاتی ہیں اس کی قدر کی جاتی ہے، وہ مقبول ہو جاتی ہیں، اس لیے بھی اس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ شب بیداری کر کے عبادت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ صغیرہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔
کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں نا وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، ہم انشاءاللہ توبہ بھی کریں گے، لیکن سارے پچھلے صغیرہ گناہ کس کے معاف ہوتے ہیں؟ جو اس رات شب بیداری کرے اور عبادت میں اس رات کو گزارے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، کہ رمضان کا مہینہ آیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے شک تمہارے پاس ایک مہینہ آیا اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو شخص اس رات سے محروم ہو گیا وہ تمام نیکیوں سے محروم رہا، جو اس رات سے محروم رہ گیا وہ تمام نیکیوں سے محروم رہا، اور محروم وہی رہے گا جس کی قسمت میں محرومی۔ ہم نے ان 5 راتوں کو ٹارگٹ پہ رکھنا ہے، ان راتوں میں کوئی اور کام نہیں ہونا چاہیے، بس اللہ کی رضا والے کام ہو، عبادت ہو، جتنا ہو سکے عبادت ہو، کوئی گناہ والی بات نہ ہو۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ رات عبادت میں گزارے اور استغفار میں گزارے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ اگر حضور مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے تو پھر میں کیا پڑھوں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لیلۃ القدر کا ایک وظیفہ عطا فرمایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں پڑھو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، ذرا ترجمہ سنیں اس کا، یہ اتنی ٹچی دعا ہے، اگر اس کو دل کی گہرائیوں سے پڑھے نا تو آپ کی کیفیت بن جاتی ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اللہم انک عفو، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ پہلے اللہ کو اس کی شان کریمی کا ذکر کر کے عرض کیا جا رہا ہے، اللہ تو معاف کرنے والا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو، اللہ معافی کو تو پسند بھی کرتا ہے، میں بھی تو تیرا سائل ہوں، میں بھی تو گناہگار ہوں، پھر مجھے بھی تو معاف کر دے، فاعف عنی۔ آئیے مل کر اس دعا کو 5 راتوں میں کثرت سے پڑھنا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے سر جھکا کر شرمندگی کے ساتھ پڑھ لیں۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ رات تبدیل ہوتی رہتی ہے، اس رات کے بارے میں بڑے اقوال ہیں، اکثر بڑے علماء کا یہ بھی قول ہے اس 27ویں شب جو ہے وہ شب قدر ہوتی ہے، کچھ علماء فرماتے ہیں کہ یہ رات بدلتی رہتی ہے۔ بہرحال ہمیں ان 5 راتوں میں خوب عبادت کرنی ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو پوشیدہ کیوں رکھا ہے، جس طرح دیگر اشیاء کو اللہ کریم نے پوشیدہ رکھا، مثلا اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو اطاعتوں میں پوشیدہ رکھا ہے، ہمیں نہیں پتہ کون سی نیکی سے رب راضی ہو جائے، اس لیے کیا کہا جاتا ہے چھوٹی نیکی کو بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہوگا نا کہ کسی نے کتے کو پانی پلایا اس کی بخشش کر دی گئی، راستے سے کانٹا ہٹا دیا اس کی بخشش کر دی گئی، تو چھوٹی نیکی بھی نہیں چھوڑنی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اپنی رضا کو اطاعتوں میں چھپا کر رکھا ہے، ہم نہیں جانتے کس عمل سے اللہ راضی ہو جائے، وہ نقطہ نواز ہے، تو بندہ ہر نیکی کرتا جائے، کیا معلوم اس سے میرا رب راضی ہو جائے۔ بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے غضب کو گناہوں میں چھپا رکھا ہے، ہم نہیں جانتے کون سا گناہ اللہ کے غضب کے باعث بن جائے، بعض اوقات ہمیں لگتا ہے چھوٹا سا گناہ ہے اور وہی رب کی ناراضی کا باعث بن جاتا ہے، تو بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا رہے۔ اسی طرح اللہ نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا کے رکھا ہے، ہمیں نہیں پتا کون اللہ کا ولی ہے، ایون ہو سکتا ہے آج ہماری ماشاءاللہ اس مسجد میں اللہ کے اتنے ولی کے نام پر یہ مسجد بنی ہے، اولیاء کرام کے بھی سردار ہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہو سکتا ہے یہاں بھی کوئی اللہ کا ولی بیٹھا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اس کا فائدہ کیا ہوا کہ چونکہ اولیاء کرام کو رب نے بندوں میں چھپا کر رکھا ہے، تو اب بندہ سب کے ساتھ عزت سے بات کرے، اپنے ملازم سے بھی عزت سے بات کرے، غریب سے بھی عزت سے بات کرے، کیا پتا کہ وہ اللہ کا ولی ہو جس سے میں بدتمیزی کر رہا ہوں، جس کو گالیاں نکالتا ہوں۔ لوگ اپنے ملازمین کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، ان کو ایسے ڈانٹ رہے ہوتے ہیں جیسے غلام بنا لیا ہے، نہ کرو ایسا، ٹھیک ہے وہ غریب ہے، تمہارا ملازم ہے، اگر وہ اللہ کا ولی ہوا نا، ویسے بھی کسی ولی نہ بھی ہو، مسلمان ہے تو اس کی تعظیم کرنی ہے، اس کو دل نہیں دکھانا، لیکن اگر وہ اللہ کا ولی ہوا، یاد رکھیے گا میٹھے اسلامی بھائیوں، میں نے اب تک جتنا میرا مطالعہ ہے تھوڑا سا یہ ہے کہ 2 ہی چیزوں کے بارے میں پڑھا ہے جس میں رب اعلان فرماتا ہو، رب کی طرف سے یہ اعلان ہو کہ جس نے یہ 2 کام کیے وہ ایسا ہے جس نے اللہ سے جنگ کی۔ ایک سود کھانے والا، سود کا کام کرنے والے کے بارے میں پڑھا، اور دوسرا کسی نے اگر اللہ کے ولی سے دشمنی کی وہ ایسا ہے اس نے اللہ سے جنگ کی۔ یہ 2 کام کرنے والا برباد ہی ہوتا ہے، تو بندوں سے عزت سے پیش ہے، تو یہ اللہ کی مشیت ہے
اسی طرح رب نے یہ لیلۃ القدر کو بھی پوشیدہ رکھا تاکہ ہم ان 5 راتوں میں تلاش کریں، عبادت کریں، ورنہ ہم تو ایسے نکمے لوگ ہیں، ایک رات پتہ چل جاتی تو باقی راتوں تو پھر ویسے ہی سارے بھول جانے تھے۔ چلو اس بہانے 5 راتیں تو مسجدیں بھرتی ہیں، ان 5 راتیں تو سجدے ہوتے ہیں، کچھ عبادت ہوتی ہے۔ تو بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں ہمیں اس کو سمجھنا ہے۔ اچھا آگے قرآن فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ اچھا یہ قرآن کا بڑا خوبصورت اسلوب ہے، اٹس اے بیوٹیفل اسٹائل آف قرآن۔ جب قرآن کو کوئی چیز انفسائز کرنی ہے، ہماری اٹریکشن چاہیے، ہمیں بتانا ہے کہ دیر از سم تھنگ اسپیشل، تو قرآن خود ہی ہم سے سوال کر رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ ہماری اٹریکشن لی جا رہی ہے۔ عرب زبان کا بھی ایک اسلوب ہے، آپ دیکھیں سورہ قاریہ میں القارعۃ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ، قرآن وہاں بھی ڈیفائن کر رہا ہے قیامت کو۔ تو اب سوال کیا جا رہا ہے کہ تم نے کیا جانا قیامت کیا ہے، قارعہ کیا ہے؟ پھر فوراً اس کے بعد قرآن اس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا۔ یہاں بھی قرآن نے یہ اسلوب اختیار کیا، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر آگے خود قرآن بتا رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اب 1000 مہینوں کا مطلب کیا ہوا؟ 83 years and 4 months، اپروکسیمیٹلی 83.5 سال۔ یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ قرآن نے 100 سال نہیں کہا، 150 سال نہیں کہا، 1000 مہینوں کی کیلکولیشن کہاں سے آئی؟ سبحان اللہ۔ اس کے پیچھے بہت سارے شان نزول علماء نے بیان کیا۔ ایک شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے ایک بہت عظیم بزرگ کا واقعہ صحابہ کرام کو سنایا۔ ان کا نام تھا حضرت شمعون رضی اللہ۔ واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے بڑے ولی تھے، بڑے جاندار بھی تھے، بڑی اللہ کی انہوں نے عبادت کی، اور ایسی عبادت کی کہ 1000 مہینوں تک وہ روزانہ روزہ رکھتے تھے، رات کو عبادت کرتے تھے اور جہاد بھی کرتے تھے، اور بڑے طاقتور بھی تھے، ان پر کافر قابو نہیں پا سکتے تھے، اور بڑی چال چل کر بڑی مکاری کے ساتھ انہوں نے ان کو گرفتار کیا، اور پھر ان کو یوں سمجھے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے شہید کیا گیا۔ بڑا ظلم بھی ہوا ان کے اوپر، پھر جنہوں نے ان کو شہید کیا ان پر عذاب بھی نازل ہو گیا۔ بڑا طویل واقعہ ہے، میں اس کو شارٹ کر کے بیان کیا میں نے۔ اچھا اب جب یہ واقعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو سنایا نا، تو صحابہ کرام علیہ رضوان جو تھے ان کا مائنڈ سیٹ کمال کا تھا، ایسے کمال کے صحابہ ہیں سبحان اللہ۔ اب جب یہ واقعہ سنا، اب آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا، ہمیں تو لگتا ہے کہ یار کتنے بڑے بزرگ تھے ماشاءاللہ، کتنی عبادت کی، کتنا ثواب کمایا۔ وہ فوراً اپنی نیکیوں کے بارے میں فکر مند ہو جاتے تھے، کہتے حضور یہ پہلی قوم والے تو آگے بڑھ گئے، ہماری تو عمریں چھوٹی ہیں، 1000 مہینے تک تو وہ روزے رکھتے رہے، 1000 مہینے تک تو رات عبادت کرتے رہے، جہاد کرتے رہے، 1000 مہینوں کا مطلب 83.5 سال اپروکس، ہماری تو عمر 60 70 80 سال، یہ تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں، اتنا ٹائم ہی نہیں ہماری لائف میں، وہ نیکیوں میں آگے بڑھ گئے۔ یہ بات بڑی کمال کی، جملہ ذرا سمجھیے گا، صحابہ رنجیدہ ہوئے کہ دوسری قوم، دوسری جو امت ہیں وہ نیکیوں میں آگے بڑھ رہی ہیں، ہم پیچھے رہ گئے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ فلاں بنگلہ بڑا بنا لیا اس ہے، وہ کاروبار میں آگے بڑھ گیا، وہ پیسوں میں آگے بڑھ گیا، اس کی گاڑی اچھی ہو گئی، اس نے موبائل اچھا خرید لیا، ہم اسی ٹینشن میں رہ گئے۔ مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جو کسی کا گھر، کاروبار یا اس کی ویلتھ دیکھ کر ڈی مورلائز ہوتا ہے، اپنے آپ کو پیچھے فیل کرتا ہے، وہ کسی تہجد گزار کو دیکھ کر کیوں نہیں پیچھے فیل کرتا؟ یار یہ تہجد پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا، یہ روز قرآن پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا، یہ دین کا کام بھی کر رہا ہے، کاروبار بھی کر رہا ہے، میں تو صرف کاروبار کر رہا ہوں، میں تو دین کو ٹائم ہی نہیں دے رہا۔ میں اپنے آپ کو اس وقت کیوں شائع فیل نہیں کرتا؟ اس وقت کیوں میرے دل میں یہ بات؟ یہ صحابہ کرام کا انڈرسٹینڈنگ لیول تھا کہ جب بھی وہ کسی کو نیکیوں میں آگے بڑھتے دیکھتے وہ چاہتے ہم بھی آگے بڑھے۔ پلیز کمپٹیشن لائف میں یہ والا لاؤ، یہ جو دنیا کا کمپٹیشن ہم لے آئے نا، اس میں کبھی بھی پرسکون نہیں ہو گیا۔ ہر شیر کا سوا شیر موجود ہے، آپ لاکھ پتی ہو جائیں گے تو کروڑ پتی نظر آئے گا، کروڑ پتی نظر آئیں گے تو ارب پتی نظر آئے گا، ارب پتی بھی بن جاؤ گے تو پھر آگے اس سے آگے والا نظر آئے گا، اور اسی ریس میں زندگی ختم ہو جائے گی۔ کرنا کیا ہے؟ پلیز یہ سیکھو، یہ لیلۃ القدر ملی کتنی عظیم رات کیوں ملی؟ جب صحابہ کرام غمزدہ ہوئے تو نبی پاک کے بھی قلب اقدس پر جو ہے وہ رنج طاری ہو گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جب دل پر رنج طاری ہو، یہ رب کو کب گوارا ہے؟ جبریل امین آئے، حضور آپ غمزدہ نہ ہو، اللہ کریم نے آپ کی امت کو ایک رات ہر سال ایسی عطا کر دی ہے جو اس رات میں عبادت کر لے گا، حضرت شمعون کی ان 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب کما لے گا۔
लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, बराबर नहीं कहा कुरान ने कि वो रात 1000 महीनों से बराबर है, नहीं, कुरान कहता है 1000 महीनों से अफजल है। अफजल कितना है वो रब जाने, उसकी अताएं जाने। और ये वो नॉर्मल 1000 महीने नहीं है कि एक बंदा 1000 महीने जिंदा रहकर नमाजें पढ़ता रहा, उसके बराबर नहीं। ये वो हजरत शमऊन जो 1000 महीनों तक रोजे रखते रहे, 1000 महीनों तक इबादत करते रहे, जिहाद करते रहे, शहादत का मर्तबा पाया। अल्लाह अकबर, नबी पाक की करम नवाजी से, अल्लाह के हबीब की उम्मत होने की बरकत से अल्लाह ने एक रात हर साल दे दी कि जो इस एक रात में इबादत कर ले, हजरत शमऊन की उन 1000 महीनों से इबादत से ज्यादा सवाब कमा लेगा। तो ये इतना बड़ा एहसान, और ये हमें क्यों मिली? ये एहसान मानो, एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ मिला है नबी पाक के सदके, ईमान मिला उनके सदके, रमजान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, सच्ची बात तो यह है रहमान मिला उनके सदके। वो क्या है जो दरे मुस्तफा से हमने पाया नहीं है? जिसको इतना कुछ नबी पाक के सदके मिला हो, उसकी तो जिंदगी उनकी मोहब्बत में गुजरनी चाहिए, उसकी तो जिंदगी उनका गुण गाते हुए गुजरनी चाहिए, उनकी सुन्नतों पर अमल करते गुजरनी चाहिए। तो ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, अब समझ लो ये कितनी बड़ी रात है। इन बिटवीन दोज 5 नाइट्स कोई एक रात शबे कदर है, तो हमने इन 5 रातों में कमर बस्ता हो जाना है। दिन को रेस्ट कीजिएगा, दिन बिजी ना गुजारेंगे रात थक जाए। इन 5 रातों को प्लान कीजिए कि हम दिन में रेस्ट करें, रात पूरी जागें। जैसे ये इज्तिमा खत्म हो, आपको कहीं घूमने फिरने जाने की जरूरत नहीं, माशाल्लाह मस्जिद में बैठे, घर भी जाना है तो तिलावत करें, थोड़ी देर बाद तस्बीह ले लें, जिक्र अस्कार पढ़े, मदनी चैनल पर प्रोग्राम चल रहे होंगे वो करें। मैंने यहाँ से एक और जगह बयान करने चाहना है, वहां आ जाएं, लेकिन कोशिश करें कि ये रात फजूल बातों में ना हो। अच्छा, इस रात एक और काम भी आपने करना है कि आप 5 रातें सदका करें, बेशक कुछ भी करें, जिसकी जितनी हैसियत, 50 रुपए करे, 100 रुपए करे, 1000 करे, लाख करे, 5 रातों में कुछ सदका जरूर कर देना। जो रात लैलतुल कदर हो गई, तुम्हारा सदका लैलतुल कदर वाला सदका हो जाएगा। तो ये आप व्यापारी लोग बैठे, कारोबारी लोग बैठे, प्लान करें ना, इन 5 रातों को प्लान करें कि वो कौन कौन सी इबादत, जिनके वालिदैन की कब्रें करीब हैं, पॉसिबल है जाना, 5 रातें कब्रिस्तान चले जाएं, तो माँ बाप की कब्र पर जाना लैलतुल कदर में जाना हो जाएगा। तो अब आप सोचते जाएं कि मैं इस रात को क्या क्या ऐसा कर सकता हूं कि इन 5 रातों में से जो रात लैलतुल कदर हो, इंशाअल्लाह मेरी वो रात, वो इबादत जो है वो लैलतुल कदर में काउंट हो जाए। एक बुजुर्ग के बारे में आता है, उन्होंने अपनी जिंदगी का एक तजर्बा बयान किया। इट्स नॉट कंपलसरी, मगर ये भी एक्सपीरियंस हमारे सामने आ जाए कि वो फरमाते हैं, हजरत शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाहि तआला अलैह, वो क्या फरमाते हैं कि जब कभी इतवार या बुध को पहला रोजा हुआ तो 29वीं शब, अगर पीर को पहला रोजा हुआ तो 21वीं शब, अगर पहला रोजा मंगल या जुमे को हुआ तो 27वीं शब, और अगर पहला रोजा जुमेरात को हुआ तो 25वीं शब, और अगर पहला रोजा हफ्ते को हुआ तो मैंने 23वीं शब को शबे कदर पाया। अच्छा, बहुत बड़े बड़े उलमा का मानना यह है कि 27वीं शब शबे कदर है। उसमें एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इशारा है, ये लैलतुल कदर सूरत में ही लैलतुल कदर आया 3 बार, ठीक है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। कितनी बार आया? 3 बार। अच्छा, लैलतुल कदर जो लफ्ज है उसमें 9 हुरूफ है, ठीक है, आप उसको काउंट करेंगे तो 9 हुरूफ है, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27। तो कुछ उलमा कहते हैं ये इशारा है कि 27वीं रात जो है वो शबे कदर है। बहरहाल ये सारी बातें करने का मकसद ये है कि इस रात को समझिए और इन 5 रातों में हमने इंशाअल्लाह इबादत करनी है, और इस रात की कुछ अलामतें भी बयान की। देखिए नबी पाक ने कितना बड़ा एहसान किया कि बहुत सारी हमें निशानियां भी बता दी। इस रात के सिम्टम्स क्या है? फरमाया कि हजरत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बारगाह रिसालत में शबे कदर के बारे में सवाल किया। प्यारे आका ने फरमाया कि शबे कदर रमजान की आखिरी ताक रात, आखिरी अशरे की ताक रात, 21, 23, 25, 27 या 29 में से तलाश करे। फिर फरमाया जो इसमें इस रात की अलामतें क्या हैं कि वो मुबारक खुली हुई शब होगी, ना ज्यादा गर्मी होगी उस रात, ना ज्यादा सर्दी होगी, बल्कि ये रात मोतदिल यानी मॉडरेट होगी। इस पे चांद खुला हुआ होगा, शैतान को आसमान से सितारे नहीं मारे जाते। कभी कभी आप देखते हैं कि स्टार टूट रहे होते हैं, नजर आते हैं, कभी कभी नजर आते हैं, यहाँ तो नहीं, शहर में, गांव में नजर आते हैं, लेकिन उस रात को शैतान को सितारे नहीं मारे जाते। और ये भी बताया कि इस रात के बाद जो सुबह आती है, उस रात जो यानी सुबह जो सूरज निकलता है वो बगैर शुआओं के तुलू होता है, यानी सूरज ऐसे निकलता है जैसे 14वीं रात का चांद होता है। तो जो लैलतुल कदर के बाद की सुबह होती है, उस सूरज की भी निशानी फरमाई गई। और बाज उलमा
علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس رات جو ہے سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ ساری نشانیاں تو بیان ہوئی روایتوں میں، کتابوں میں، احادیث میں، ضروری نہیں کہ ہر نشانی ہم دیکھ سکیں، وہ آنکھ بھی تو چاہیے۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدائے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ تو بہرحال یہ علامتیں بھی بیان ہوئیں، ہمیں انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ یہ پانچوں راتیں ہم خوب عبادت میں گزاریں گے، انشاءاللہ دعاؤں میں گزاریں گے۔ اب میں ٹرن کرتا ہوں اپنے ٹاپک کو ایک عظیم ہستی کی طرف، اور یہ بہت ہی کمال کی ہستی ہیں۔ 21 رمضان ان کا یوم شہادت ہے، شیر خدا آپ کا لقب رہا، نبی پاک کے بہت زبردست ساتھی رہے، اور سبحان اللہ آپ کے فضائل سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم نے کیسے فضائل سے نوازا۔ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں۔ آپ کو کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہا جاتا ہے۔ ہاں یہ بڑا کوشچن آتا ہوگا ذہن میں کہ سارے صحابہ کو رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے اور مولا علی کو کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کیوں کہا جاتا ہے؟ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا مطلب یہ ہے اللہ پاک آپ کے چہرے کی وجاہت کو، آپ کے چہرے کے فیض کو اور بڑھائے، اور اللہ نے بڑھایا۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کے سر مبارک نے کبھی کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا، اور اس کی بڑی وجہ کیا ہوئی کہ آپ ابھی چھوٹے ہی تھے، تو نبی پاک علیہ السلام کے کزن ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، تو ابو طالب سے نبی پاک علیہ السلام نے مولا علی کو بچپن میں ہی لے لیا تھا۔ ان کے اوپر بہت زیادہ یوں سمجھے معاش کا اور عیال کا بوجھ تھا، تو کچھ بوجھ بانٹنے کے لیے، ہمارے بھی ہوتا ہے فیملی میں بچے لے لیتے ہیں، تو پیارے آقا علیہ السلام نے مولا علی کو لے لیا۔ اب نبی پاک کی گود میں ان کی پرورش ہوئی ہے، انہوں نے آنکھیں کھولی تو نبی پاک کو دیکھا ہے، ہوش سنبھالا تو آقا کی باتیں سنی۔ یہ نبی پاک کی بچپن سے ٹرینڈ ہے، نبی پاک کا ڈائریکٹ فیضان جو ہے وہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ملا۔ اچھا آپ کا ایک اور لقب تو بڑے ہیں، کرار، اور آپ کو شیر خدا، اسد اللہ، اسد الرسول، آپ کا ایک بڑا یونیک کنیت، اور وہ ہے ابو تراب۔ ابو تراب کہتے ہیں مٹی والے۔ ایک بار نبی پاک علیہ السلام، کیونکہ آپ نبی پاک علیہ السلام کی پیاری شہزادی آپ ہی کے نکاح میں تھی، خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایک بار نبی پاک علیہ السلام مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے گھر گئے، تو کہا علی کہاں ہیں؟ کہا وہ گھر سے باہر ہیں، اور جب گھر سے باہر میرے آقا گئے تو وہ مٹی پر لیٹے ہوئے تھے۔ اب وہ لیٹے ہوئے تھے تو کپڑوں پر اور جسم پر بھی مٹی لگ گئی، تو نبی پاک علیہ السلام نے بڑے پیار سے کہا کم یا ابا تراب، اے مٹی والے کھڑے ہو جاؤ۔ مولا علی کہتے ہیں اس کے بعد سے مجھے میرے نام سے زیادہ ابو تراب کو نیت سے محبت ہوتی ہے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا۔ لقب خاک، خاک کو کہتے ہیں، لقب کیا ملا؟ خاک کا۔ اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا۔ سبحان اللہ، آپ کے بارے میں فضائل تو بہت ہیں۔ آپ کا ذکر خیر قرآن میں کیسا ہے؟ دیکھیں میں اور آپ نیکی کر کے دعا کرتے ہیں اللہ قبول کر لے، مولا علی نے ایک ایسی نیکی کی کہ قرآن میں اس کا ذکر آ گیا۔ میں بھی تھوڑی دیر پہلے ایک جملہ کہہ رہا تھا کہ جو چیز قرآن میں آ جائے گی نا، وہ صبح قیامت تک مسجدوں میں تلاوت ہوتی رہے گی، قرآن میں لوگ پڑھتے رہیں گے۔ یعنی حضرت علی کی یہ نیکی اب قیامت تک لوگوں کی زبانوں پر ہے۔ اور آپ نے کام کیا کیا تھا؟ پہلے قرآن کی آیت سن لیں، پھر آپ کا وہ کام بتاتا ہوں جو آج ہمارے لیے بھی بڑا ریلیونٹ ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان میں جو آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ترجمہ کنز الایمان، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 ہے۔ وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں، چھپے اور ظاہر، ان کے لیے ان کا انعام حصہ ہے ان کے رب کے پاس، ان کو نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم۔ مولا علی نے ایسا کیسا صدقہ کیا؟ حضرت نعیم الدین مراد آبادی جو مفسر قرآن ہے لکھتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت علی کے حق میں نازل ہوئی، ان کے پاس 4 درہم تھے، صرف 4 درہم۔ آپ نے کیا کیا کہ آپ نے چاروں کو خیرات کر دیا، ایک رات میں کیا، ایک دن میں کی، ایک اعلانیہ کیا، ایک چھپ کر کیا۔ اللہ کریم نے یہ سارا صدقہ کیسا قبول فرمایا کہ اس کا ذکر قرآن میں فرما دیا۔ یہاں 2 باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں، ایک دل کیسا تھا، 4 ہی تھے
चारों दे दिए हैं? हमारे पास लाखों होते हैं, थोड़े नहीं देते। 2.5% ही तो ज़कात है ना, वही लोगों को भारी पड़ रही है, वही कैलकुलेशन घबरा रहे होते हैं यार ये भी बच जाए ज़कात से, ये भी निकाल दो, किसी तरह इसकी भी ना देनी पड़े। अच्छा पिछले साल दी थी दोबारा देनी पड़ेगी। सवाल भी ऐसे करते हैं कि समझ नहीं आ रहा क्या चाह रहा है भाई। हजरत वो पिछले साल दे दी थी, सोना वही है तो दोबारा दे दे। अरे भाई हर साल गुजरने के बाद 2.5% आपने देना है। बात हम करते हैं कि हम पंजतन के गुलाम हैं, बात हम करते हैं हम सहाबा के जनाब चाहने वाले हैं। देखो ये थे सहाबा कि जो होता था वो दे देते थे, और क्या अंदाज था कि छुप कर भी दे रहे हैं, सुबह भी दे रहे हैं कि यार कोई तो अदा अल्लाह को पसंद आ जाए, रात भी दे रहे हैं। तो सुभान अल्लाह, यहाँ एक और बात सीखने को मिल रही है कि सदका दें या नेकी करें, इसके पीछे रीजन एक हो कि अल्लाह की रिजा हो, इखलास हो, लोगों को दिखाने के लिए ना माल खर्च करें ना इबादत करें। यहाँ बड़ा बुरा हाल है। प्लीज शैतान की इस वार को आज हम सारे समझ लें, वो कभी नहीं चाहेगा हम नेकी करें। आज हम यहाँ इज्तिमा में आए ना, हम ये बैठे हैं, शैतान को बहुत बुरा लग रहा है। अब वो प्लान कर रहा होगा यार इसकी रात बर्बाद कैसे करें हैं? अब हम भी तो शैतान की बातों में आ जाते हैं। अब बाहर निकल के कहेंगे यार माशाल्लाह आज रात तो बड़ा मजा आया, मैं तो पहले से ही चला गया था, सलातुत तस्बीह भी पढ़ी, उसके बाद बयान भी सुना, जिक्र भी हुआ, दुआ में तो मेरे बड़े आंसू भी बहे हैं। भाई अब आप अपनी पूरी कारकर्दगी क्यों किसी को देना चाहते हैं? सोचिए, अगर तो अच्छी नीयत है कि अगले बार फिर इज्तिमा में किसी को बुलाना है फिर तो ठीक है, इन्नमल अमालु बिन्नियात। लेकिन नीयत ये है कि सामने वाला कहे कि यार माशाल्लाह आप तो बड़ी नेकियां कमा रहे हैं। अपने दिल से पूछे, अल्लाह के लिए काम करें, अल्लाह की रिजा के लिए सदका, अल्लाह की रिजा के लिए नेकी करें। या एक सवाल छोड़ी जा रहा हूं, ठीक है? पहले तो इखलास की एक तारीफ उलमा ने बयान की, बहुत सारी तारीफें हैं, उसमें से एक तारीफ उलमा ने यह बयान की कि इखलास ये है कि जिस तरह तुम अपने गुनाहों को छुपाते हो इस तरह अपनी नेकियों को छुपाओ। अब बताइए, मैं और आप चाहते हैं हमारे गुनाह किसी को पता चल जाए? हमें से कोई नहीं चाहता। नेकियां पता ना चले तो टेंशन शुरू हो जाती है। यार कोई तो तरीका होगा जिससे पता चल जाए कि मैंने इस बार कितनी ज़कात दी है, तो कितनी रोजे रखे, तो कितने तरावियां पढ़ी, तो और कितनी तिलावत की। क्यों करते हैं ऐसा? अपने दिल से। यही शैतान मरदूद चाहता है कि हमारी नेकियां डिस्ट्रॉय हो जाएं और हम उसकी वारों में आ जाते हैं। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम का ये जिक्र खैर हमें बता रहा है कि अल्लाह की रिजा के लिए अमल हो। आप तो अल्लाह की रिजा के लिए कैसा काम करते थे? एक बार एक गजले में किसी से लड़ाई हो रही तो आप उस काफिर के सीने पे चढ़ गए, उस काफिर ने क्या किया? आपके चेहरे पे थूक। दुश्मन खुदा नीचे है, हाथ में तलवार है, और मौला अली जैसी शख्सियत है, कितनी शुजात वाले, और चेहरे पे थूक दिया उस जालिम ने। आप हट गए, आपने उसे छोड़ दिया। कहता है अली ये क्या है? मैं तुम्हारे नीचे था, हाथ में तलवार थी, और मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, और मैंने और तुम्हारे लिए एक बुरा अमल किया, चेहरे पे थूक दिया। मैं तुमसे पहले जो लड़ रहा था वो अल्लाह के लिए लड़ रहा था। जब तुमने मेरे चेहरे पर थूका तो मेरा नफ्स भी शामिल हो गया, मेरे दिल का गुस्सा भी शामिल हो गया। अब अगर मैं तुझे कत्ल करता तो शायद वो अल्लाह के लिए ना होता। ये इखलास देखकर वो गैर मुस्लिम कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए कि ये इस्लाम और ये मुसलमान जो हर अमल अल्लाह के लिए करते हैं। मगर हम शायद अब ऐसे हो गए कि शायद कोई अमल अल्लाह के लिए नहीं, हर काम में दुनिया का मफाद है, दुनिया की वाह। मैं एक सवाल छोड़कर अपना बयान अब खत्म करता हूँ कि एक सवाल अपने आप से जरूर कीजिए कि मेरे पास, आपके पास ऐसी कितनी नेकियां हैं जो फकत मैं जानूं और मेरा रब जाने। ये सवाल जरूर कीजिए, शायद फिर शर्म आने लगेगी कि यार जो नेकियां मैंने अकेले में भी की थी ना, किसी को नहीं पता था, वो भी कोई ना कोई बहाना करके, कोई ना कोई रास्ता ढूंढ के मैंने बताया जरूर किसी से। ना करें ऐसे। अल्लाह करीम तुरबत मौला अली पर करोड़ों रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए और उनके सदके हमारी मगफिरत फरमाए। जहां मैंने चैरिटी की बात की, अल्लाह की राह में खर्च करने की बात की, सबसे पहले अपने हकदार गरीब रिश्तेदारों को आपने देखना है, और उसके बाद आशिकान रसूल की एक अजीम शान मदनी तहरीक दावत इस्लामी। ये तोहफा भी तो दावत इस्लामी ने दिया है ना। इस इलाके में हमारा अरमान था कि मस्जिद बने, और ऐसा ही काम दावत इस्लामी सारी दुनिया में कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह साल की 600 से ज्यादा मस्जिदें बनाने वाली, 5200 से ज्यादा मदरसे चलाने वाली, 3.25 लाख बच्चों को बगैर फीस के कुरान पाक और दरस निजामी करवाने वाली, 92,000 से ज्यादा हाफिज कुरान बना देने वाली, हजारों इस्लामी भाई और इस्लामी बहनों को आलिम और आलिमा कोर्स कंप्लीट करवा देने वाली, 39,000 से ज्यादा थैलेसीमिया के मरीजों को ब्लड मुहैया करने वाली, पूरे पाकिस्तान की सड़कों पर प्लांट्स लगाकर, पौधे लगाकर उसको दरख्त बनाने वाली, और हमारे लाखों मुसलमानों तक राशन और कैश पहुंचाने वाली, मदनी चैनल चलाकर हमारे घर में पहुंचकर सुन्नतें और इल्म दीन पहुंचाने वाली, और किड्स मदनी चैनल के जरिए हमारे बच्चे उनको सुन्नतों की तरफ लाने वाली ऑर्गेनाइजेशन हमारी दावत इस्लामी है। तो क्यों ना इतने बड़े इस
کاروان کا ہم بھی حصہ بنے تو اپنے صدقات، اپنی زکوٰۃ، اپنے فطرے کے اندر بھی اپنی دعوت اسلامی کو ضرور یاد رکھیں۔ فطرہ بھی آپ نے سب نے دینا ہے اور بہترین دینا ہے، یہ یاد کر لیجئے۔ جس کو اللہ نے نوازا ہے، اللہ نے نوازا ہے، تو احادیث میں 4 قسم کا فطرہ بیان ہوا، اور اس میں کشمش کا، جو کا، کھجور کا اور گندم کا جب دینے کی باری آئے تو اچھے دل کے ساتھ دیں۔ روزانہ افطار میں اجوا کھجور کھانی ہے اور فطرہ گندم کا دینا ہے، یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ نے جب اجوا دی ہے، اللہ نے بہترین کھانے دیے، تو یہ بھی شکر کا انداز ہے، یا اللہ تو نے مجھے بہترین رکھا، میں تیری راہ میں خرچ بھی بہترین کروں گا۔ ایک بار پھر سورہ جو ہمیں دعا نبی پاک کی حدیث سے سیکھنے کو ملی، 3 بار مل کر پڑھیں گے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور، فاعف عنا یا کریم، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم ربنا لا تؤاخذنا يوم القيامة، اللهم ربنا لا تؤاخذنا يوم القيامة، اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف، اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف، ربنا لا تؤاخذنا يوم القيامة، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے قصوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہگاروں کی بخشش فرمانے والے مولا، تیرے گناہگار بندے تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں، ہماری حتمی مغفرت کر دے، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف فرما، ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف۔ اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا ہم کدھر جائیں گے؟ تیرے سوا کون ہے جس کے دربار میں ہم مغفرت طلب کریں؟ اگر بڑی رات بھی تیرے گھر پہ بیٹھ کر نہ بخشے گئے تو پھر کدھر جائیں گے مولا؟ ہم تیرے بندے ہیں، اے اللہ تیرے نافرمان ضرور ہیں مگر تیرے باغی نہیں ہے مولا، تجھی کو اپنا رب مانتے ہیں، تیرے حبیب علیہ السلام کے امتی ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ اے رب کریم، اے رب کریم، بس آج ہم پر نگاہ رحمت فرما دے۔ اگر تو نے ہم سب کو جنت میں داخل کر دیا، تیری جنت میں کوئی جگہ کم نہیں پڑے گی، تیرا کچھ نہیں جائے گا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اے اللہ بس آج ہماری حتمی مغفرت فرما دے، ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا، جنت الفردوس ہمارا مقدر کر دے۔ اے رب کریم ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے، اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ماں باپ کو بخش دے۔ اے اللہ ہم میں سے جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، کروٹ کروٹ انہیں جنت کی نعمتیں عطا کر۔ اے رب کریم انہوں نے ہم پر بڑی مہربانیاں کی، اب وہ تیری رحمت کے حوالے ہیں۔ اے اللہ اپنی رحمتوں کی بارش ان پر نازل فرما، جن کے والدین حیات ہیں ان کو ترازی عمر بالخیر عطا فرما، ان کا سایہ ان کے بچوں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ اے اللہ ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کو بخش دے، ہمارے مرحومین کو بخش دے، ہمارے رشتہ داروں کو بخش دے۔ اے اللہ ہمارے دوستوں کو بخش دے، ہم سے محبت کرنے والوں کو بخش دے۔ اے کریم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا کر دے۔ اے اللہ نفس و شیطان کے واروں سے بچا لے، اپنے پسند کے بندوں میں ہمیں شامل فرما لے، اخلاص کی دولت عطا کر دے۔ اے اللہ ریاکاری نے کہیں کا نہیں چھوڑا، اول تو نیکی ہوتی نہیں
ہو جائے تو سنبھلتی نہیں. اے اللہ ہم بڑے ناکارہ ہو گئے, ہمارے دل و دماغ کو پاکیزہ کر دے, ہمیں اخلاص کی دولت عطا کر دے, دکھلاوے اور بناوٹ سے بچا لے, اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما لے, سجدوں کی لذت عطا فرما, تلاوت کا ذوق عطا فرما. اے اللہ جو تو نے رمضان میں نیکیوں کا ذوق دیا ہے, ایسا کرم کر دے کہ ہم سارا سال نمازیں پڑھنے والے بن جائیں, مسجدیں سارا سال آباد رہے. اے اللہ نفس و شیطان کے واروں سے محفوظ فرما, ہم سب کو فقط رزق حلال عطا فرما, رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما, ہم سب کے رزق حلال میں برکت ڈال دے. اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد دے دے. اے اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو, ان کے والدین کی آنکھوں کا نور بنا دے, ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے, ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ جو بچوں اور بچیوں کے دکھ میں ہیں, اے اللہ ان کے وہ دکھ دور کر دے, بچوں کا سکھ عطا کر دے. اے کریم ہاتھ اٹھے ہیں, تو نام بھی جانتا ہے سب کے, کام بھی جانتا ہے, بڑی امید سے تیرے بندے ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں کہ رحمان کے دربار میں آئے, کریم کے دربار میں بھکاری آئے ہیں. اے اللہ کبھی کبھی ہمیں اپنی مشکل بہت بڑی لگتی ہے کہ یہ کیسے حل ہوگی, یہ مسئلہ کیسے سالو ہوگا. اے اللہ تیرا ہی قرآن میں فرمان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. اے اللہ ہمیں اپنی قدرت کا نظارہ دکھا, ہماری مشکل آسان کر دے, ہماری پریشانی دور کر دے, ہمارے دکھوں کو خوشیوں میں بدل دے, راہیں کھول دے, مشکلیں آسان کر دے. کسی کا حق کسی نے دبا لیا تو خیر سے اس کا حق مل جائے. اے اللہ ظالموں کے ظلم سے بچا, حاسدوں کے حسد سے بچا, بد نظروں کی بد نظری سے بچا, شیطان کے شر سے بچا, جادو ٹونے آسیب سے بچا, زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا, زلزلوں طوفانوں اور وائرسوں سے بچا. اے کریم بس اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے. اللہ تیرے دربار میں التجا ہے, بڑے دن ہو گئے مکہ مدینہ دیکھے. کریم مولا جلدی مکہ دکھا دے, جلدی کعبہ دکھا دے, تیرے حبیب کا روضہ دکھا دے. اے اللہ اسی سال ہمیں حج کی سعادت عطا فرما, بار بار سال میں کئی بار نبی پاک کے روضے کی حاضری ہمارا مقدر فرما دے, اور جب ہمارا وقت آخر ہو ہمیں ایمان اور عافیت کے ساتھ میٹھے مدینے میں موت عطا فرما, جنت البقیع میں مدفن عطا فرما, جنت الفردوس میں پیارے آقا کا پڑوس نصیب. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب دعا کا وقت ہوا چاہتا ہے. آج ماہ رمضان کی آخری طاق رات ہے. اس ماہ مبارک میں اللہ کی رحمت سے کروڑوں لوگوں کی بخشش ہو چکی ہوگی. ہم نہیں جانتے کہ ان خوش نصیبوں میں ہمارا نام شامل ہوا کہ نہیں. آئیے مل کر اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں کی معافی طلب کیے لیتے ہیں. اس کریم کے خزانوں میں کمی نہیں. آئیے مل کر مغفرت کی فریاد پیش کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا غفور. اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف. ربنا لا تؤاخذنا يوم القيامة. اللهم ربنا حاسبني حسابا يسيرا ربنا حاسبني حسابا يسيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا رحمن الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا ایمانا کاملا ویقینا صادقا وقلبا خاشعا وبدنا عابدا ورزقا حلالا طیبا واسعا یا اللہ, وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب والنجاة من النار
والفوز بالجنة بغير حساب والفوز بالجنة بغير حساب مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور. اخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. اخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت خالق مالك أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين. اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے قصوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہ کاروں کی مغفرت فرمانے والے مولا، آج ماہ رمضان کی آخری طاق رات ہے. اے اللہ مانتے اپنے رمضان غفلت میں گزار دیا، تو نے زندگی لے ایک بار پھر ہمیں موقع دیا، اتنا مبارک مہینہ عطا کیا. ہم ایسے روزے نہیں رکھ سکے جیسا رکھنے کا حق تھا، ایسی تراویح نہیں پڑھ سکے جو پڑھتی چاہیے تھی، وہ التجائیں وہ دعائیں نہیں کر پائے مولا جو تیرے نیک بندوں نے کر لی ہوگی. اے اللہ اب تو رمضان چند گھنٹوں کا مہمان رہ گیا ہے، ہم نے وہ دعا سنی ہے مولا. جبریل امین نے تیرے دربار میں دعا کی کہ مولا جو رمضان کو پالے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی وہ برباد ہو جا رہے. اور اس دعا پر نبی پاک نے آمین فرمایا ہے. اے اللہ جو رمضان کو پا کر بخشا نہ گیا وہ مارا جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا. اے اللہ ہمیں بربادی سے بچا لے، ہم سب کی مغفرت فرما لے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ جن کے روزے قبول کیے ان کا واسطہ ہمارے روزے قبول کر دے، جن کے سجدے قبول کیے ان کا واسطہ ہمارے سجدے قبول کر لے، جن کی تراویح قبول کی ان کا واسطہ ہماری تراویح قبول فرما. اے اللہ جن کے صدقے قبول کیے ان کا واسطہ ہمارا صدقہ دے کبھی قبول کر لے. اے اللہ میں محروم نہ کیجیو، اگر تیری رحمت فقط نیک لوگوں پر برستی رہی ہم گناہگار کہاں جائیں گے مولا. ہم بھی میرے بندے ہیں، ہم نکموں کو بھی نبھا لے مالک. آج ہم سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہمارے والدین کے گناہ معاف فرما دے. اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کو بخش دے، ہمارے مرحومین کو بخش دے، ہمارے رشتہ داروں کو بخش دے. اے اللہ ہمارے دوستوں کی مغفرت فرما. اے اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما دے. اے کریم اگر آج پیدان اس کنز الایمان مسجد میں جتنے عاشقان رسول ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں، جو انٹرنیٹ پر ہمارے ساتھ شامل ہیں، اگر تو نے ہم سب کو بخش دیا، تیری رحمت میں کوئی کمی نہیں پڑے گی. اللہ اگر تو نے ہمیں داخل جنت کر دیا، تیری جنت پہ کوئی کم نہ پڑے گی. اللہ رمضان جانے کو ہے، اب تو رمضان بھی جا رہا ہے. اللہ کی مغفرت سے راضی ہو جا. تیرے سوا کون ہے جس کے دربار میں مغفرت کی خیرات طلب کرے؟ اے اللہ کہیں رہ نہ جائیں. رب کریم تیرے سوا کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں. لا یغفر الذنوب الا انت یا اللہ. اے اللہ ہماری جولیوں میں آج مغفرت کی خیرات ڈال دے. اے اللہ تجھے کعبے کا واسطہ بخش دے، غلاف کعبہ کا واسطہ بخش دے، میزان رحمت کا واسطہ بخش دے، حجر اسود کا واسطہ بخش دے. اے اللہ مقام ابراہیم کا واسطہ بخش دے، صفا اور مروہ کا واسطہ بخش دے، میرے آقا کی ولادت گاہ کا واسطہ بخش دے. اے اللہ تجھے قبۃ خضرا کا واسطہ بخش دے، سنہری جالیوں کا واسطہ بخش دے. اے اللہ مدینے کی گلیوں کا واسطہ بخش دے. اے رب کریم تجھے حسنین کریمین کا واسطہ ہمیں بخش دے. اے اللہ تجھے علی اصغر کے اس سٹے ہوئے گلے کا واسطہ بخش دے. اے اللہ علی اکبر کی جوانی کا واسطہ بخش دے، شہدائے کربلا کا واسطہ بخش دے، شہدائے بدر کے واسطے بخش دے. اے اللہ تجھے نبی پاک کے رخ روشن کا واسطہ بخش دے، تیرے آقا کے امامے کا واسطہ بخش دے، آقا کی مبارک داڑھی میرے آقا کے نالے کا واسطہ بخش دے. اے اللہ جو واسطہ تیرے دربار میں مقبول ہے تجھے اس کا واسطہ بس آج ہماری بخشش فرما دے. اے اللہ ہمیں محروم نہ کیجیو، ہم خالی ہاتھ نہ جائیں. آج مغفرت کی خیرات ہماری جھولیوں میں ڈال دے. مغفرت مجھ سے سوال
پھرتا اپنے در سے نہ خالی، مجھ گناہگار کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہونا۔ اے کریم بس آج ہماری جودیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال دے، ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا پھر کبھی ناراض نہ ہونا۔ اے اللہ آخری طاق رات ہے، مانگنے کی رات ہے، تیرے بندے بڑی امید سے دور دور سے آئے ہیں کہ یہاں جا کر دعا مانگیں گے۔ اے اللہ جتنے بیمار آئے ہیں یا بیماروں کو گھر چھوڑ آئے ہیں، اے شفا دینے والے ہمارے مریضوں کو شفا عطا کر دے۔ اے اللہ قرضداروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے۔ اے اللہ روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے، جن کی اولاد دی ہے مولا ہماری اولاد کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنانا، ہماری آنکھوں کا نور بنانا۔ اے اللہ ہمیں بچوں کا سکھ نصیب فرما، بچوں کے دکھ سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ جو رشتوں کے انتظار میں ہے اچھے اور نیک رشتے عطا کر دے۔ اے اللہ سب کے روزی روزگار میں برکت ڈال دے، رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ اے کریم آج مبارک رات ہے، تیرے دربار میں التجا ہے کرونا وائرس کا خاتمہ فرما دے۔ اے اللہ اب تھک گئے مولا، آج تجھے پکار رہے ہیں، کرم کر دے کرونا وائرس کا خاتمہ فرما دے۔ اے اللہ جو کرونا وائرس میں مبتلا ہو گئے اے اللہ انہیں شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بچائے رکھنا، اس وائرس سے بچائے رکھنا۔ اے اللہ حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں طوفانوں اور وائرسوں سے بچا۔ اے اللہ آج بڑے دکھی دل کے ساتھ تیرے دربار میں التجا کر رہے ہیں۔ اے اب امیر کے لشکر کے ذریعے ہاتھی والوں کا مسلمانوں کا، اے اللہ جو ہاتھی والے تھے ان کو تہس نہس کر کے مسلمانوں کی مدد کرنے والے، ایمان والوں کی مدد کرنے والے، آج پھر تیرے دربار میں ہم ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، ہمارا قبلہ اول بیت المقدس ہمیں واپس عطا فرما۔ اے اللہ جو مسلمانوں کو مٹانے کے در پہ ہے انہیں نیست و نابود فرما دے، انہیں عبرت کا نشان بنا دے، اپنے غضب کا نظارہ دکھا۔ اے اللہ ان کو تو تہس نہس فرما دے۔ اے اللہ دنیا میں جہاں مسلمان پریشان ہیں غیب سے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے بدر کے میدان میں فرشتوں کی فوج بھیجنے والے ہمارے فلسطینی مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ زندگی میں کوئی ایسا دن بھی عطا کر دے کہ بیت المقدس جا کر ہم 2 رکعت نفل ادا کریں۔ اے اللہ مرنے سے پہلے یہ سعادت عطا فرما۔ اے کریم مولا، اے پروردگار عالم ہمارے وطن عزیز پاکستان کی بھی خیر فرما، اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ایک اور التجا ہے تیرے دربار میں، اے کریم بڑے دن ہو گئے مکہ دیکھے، بڑے دن ہو گئے مدینہ دیکھے، کئی عاشقان رسول تو ایسے ہیں جو ہر سال رمضان مدینے میں اور مکے میں گزارتے تھے، مولا اب یہ دوسرا سال ہو گیا ہے۔ اے اللہ دل تڑپ رہے ہیں، اے اللہ زندگی کا لطف ختم ہو گیا ہے، ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے، کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے۔ اے اللہ رمضان کی طاق راتوں کا واسطہ اے اللہ حرمین کے راستے کھول دے، جانے میں آسانیاں ہو جائیں۔ اے اللہ جلدی جلدی مکہ دکھا دے، احرام پہن کر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے ہمیں طواف خانہ کعبہ کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ صفا مروہ کے درمیان دوڑنا نصیب فرما، پھر آقا کے قدموں میں پہنچا دے، گنبد خضرا کا دیدار عطا فرما۔